دوستوں کچھ دن پہلے میں نے فیس بک پہ ایک آرٹیکل پڑھا اور آرٹیکل کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا قدرت کا معجزہ. مجھے بہت انسپائرڈ کیا, سوچا آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کروں. یہ امریکہ میں پیش ہونے والا ایک حیرت انگیز واقعہ تھا. کرس کوبل اور اس کی اہلیہ لوری امریکی شہری ہیں. ایک مرتبہ لوری اپنے 3 بچوں کے ساتھ اپنی چھوٹی سی کار میں ہائی وے پر سفر کر رہی تھی. دونوں بیٹیاں کائل اور ایما اور ایک بیٹی کائتا پچھلی سیٹ پر سو رہے تھے. پارک میں بچوں کو گھما کے کچھ شاپنگ کر کے ایک سگنل پر آ کر اسے رکنا پڑا. پیچھے سے ایک کنٹینر آیا جس میں 20 ٹن کا لوڈ تھا. رفتار اس کی 90 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی. بریک نے کام نہیں کیا. اس نے لوری کی کار کا پچھلا حصہ کچل دیا. سب شدید زخمی ہو گئے. دونوں بچیوں نے تو موقع پہ ہی دم توڑ دیا. بیٹا بھی چند روز ہسپتال میں رہ کر بہنوں کے پاس چلا گیا. اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اس حادثے میں لوری کو شدید چوٹیں آئیں اور وہ کوما میں چلی گئی. جب لوری ہوش میں آئی تو اس نے سب سے پہلے بچوں کا پوچھا. شوہر نے ایک بہت غم والی خبر سنا دی کہ تینوں کا انتقال ہو گیا. اب کیا ہو سکتا تھا؟ دکھیاری ماں خون کے آنسو پی کر رہ گئی. کنٹینر کا ڈرائیور ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا ملازم تھا. اس سے قبل 3 بار حد رفتار کے قوانین توڑ کر گرفتار ہو چکا تھا, لیکن ہر بار کمپنی کے تگڑے وکیل نے اسے بآسانی جیل سے چھڑوا لیا تھا. اس بار بھی وہ گرفتار تو ہو گیا لیکن شاید سزا ہی ملتی اسے. اب کرس اور لوری جن کی دنیا پہلے سے ہی لٹ چکی تھی, وہ پارکوں میں لوگوں کو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھتے تو ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے. لوری کی جب بھی کسی بچے پر نظر پڑتی یا پڑوس کے گھر سے بچوں کی آوازیں آتی تو وہ خود بھی بچوں کی طرح رونے لگ جاتی. غموں کا مارا یہ جوڑا کیا کیس لڑتا, وکیل کے اخراجات اٹھاتے اور عدالتوں کا چکر لگانے کی بجائے انہوں نے معاملہ اللہ کی سپرد کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ وہی بہترین بدلہ دینے والا ہے. پھر کنٹینر کا ڈرائیور خود بھی 3 بچوں کا باپ تھا. لوری نے کرس سے کہا کہ ہمارے بچے تو ویسے بھی جنت میں پہنچ گئے, اب اگر کیس لڑیں تو ان کا نعم البدل آلٹرنیٹو دنیا میں نہیں مل سکتا. اگر یہ ڈرائیور بھی طویل عرصے کے لیے جیل چلا گیا تو اس کے بچوں کا کیا بنے گا؟ اس لیے اس کا جرم معاف کرتے ہیں. ہمیں اللہ پاک نعم البدل ضرور عطا فرمائیں گے. کرس نے بیوی کی بات مان لی اور معاملہ رب کے حوالے کر کے خاموشی اختیار کر لی. ڈرائیور سے کوئی دیت اور خون بہا بھی نہیں لیا. وہ رہا ہو کر گھر چلا گیا ڈرائیور. یہ سب کچھ دنیا کی عدالت میں ہو رہا تھا اور ایک عدالت عرش معلیٰ پر بھی سجی ہوئی تھی جس کا قاضی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. اب وہاں سے فیصلہ ہونے کی باری تھی. چونکہ حادثے سے لوری بری طرح زخمی ہوئی تھی, اس لیے اس کے دوبارہ ماں بننے کا بظاہر کوئی چانس نہیں تھا. لیکن رب جسے چاہے تو تمام ظاہری اسباب فیل ہو جاتے ہیں اور اس کی چاہت عملی طور پر عملی صورت اختیار کر لیتی ہے. ابھی 6 ماہ گزرے تھے کہ لوری کچھ بیمار سی ہو گئی. جب میڈیکل چیک اپ کرایا تو معلوم ہوا کہ وہ امید سے ہے اور 3 جڑواں بچوں سے حاملہ ہے, اور وہ بھی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا. جب دینے والا دینا چاہے تو اسباب بھی آسان فرما دیتا ہے. چونکہ 3 ماہ بعد لوری نے نارمل طریقے سے جیک, ایشلے اور ایلی کو جنم دیا. نہایت عجیب و غریب بات یہ تھی کہ یہ تینوں بچے اپنے فوت ہونے والے بہن بھائیوں کے ہو بہو مشابہ تھے. ان میں ذرا بر بھی فرق نہیں ہے. ایشلے اپنے فوت ہونے والی بہن ایما کی اور ایلی کائتی کی بالکل ہو بہو کاپی تھی, جبکہ جیک تو بالکل ایسے ہی گویا کائل نے اس کے بھائی نے دوبارہ جنم لیا ہو. صرف شکل و صورت ہی نہیں بلکہ عادات و اطوار, انداز گفتار, حتیٰ کہ احساسات بھی فوت ہونے والے بہن بھائیوں جیسے ہی ہیں. ڈرائیور کو دوستو معاف کر کے معاملہ رب کے سپرد کیا تو اس نے پھر سے لوری کے آنگن کو بلبلوں کی چہک سے بھر دیا اور اسے اپنے فوت ہونے والے بچوں کا غم بالکل بھلا دیا. لوری کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے فوت ہونے والے بچوں کی روحیں ان جڑواں بچوں میں رکھ کر انہیں مجھے لوٹا دیا ہے. میں اپنے رب کے اس کرم پر بہت ہی خوش ہوں. بے شک دوستو نیکی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی اور صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرما دیتا ہے. یہ دوستو یہ جو کہانی ہے یہ امریکی نیوز چینل آن سے گفتگو کرتے ہوئے ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے جو کہ متعدد امریکی اخبارات اور نیوز سائٹس پہ اس واقعے کو شائع کیا گیا ہے.
آپ اس بیک سائڈ پہ دائیں جانب جڑواں بچے اور بائیں جانب فوت ہونے والے بچے دیکھ سکتے ہیں. آپ یقین مانیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی فرق لگا ہو تو تھوڑا سا بھی فرق اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. یہ ہوتا ہے میرے اللہ کا انصاف.